ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. طب نبوی کے بارے میں ہم آج سے انشاءاللہ پڑھیں گے. پہلے اس کے رائٹر کے بارے میں دیکھتے ہیں اور پھر طب نبوی کا تعارف، کچھ رائٹر کا تعارف اور کچھ اپنا تعارف، کچھ آپ کا تعارف. تو انشاءاللہ آج ہم تعارفی کلاس رکھتے ہیں. طب نبوی جو ہے یہ لکھی ہے ابن القیم الجوزی نے، جس کے بارے میں آپ کافی کچھ ان کی بکس پڑھ چکے ہیں. ڈاکٹر فرز سے پڑھی ہیں آپ نے؟ کون کون سی پڑھی؟ اور منہاج القاصدین. آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا بہت آئیڈیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ یہ امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے تھے اور ہونہار شاگردوں میں سے تھے، یعنی لائق شاگردوں میں سے. اور دمشق کے جیل خانے میں امام ابن تیمیہ کے ساتھ انہوں نے بہت سا وقت گزارا اور اسی میں ہی انہوں نے ان سے بہت سی چیزیں سیکھی. اور آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں جانتے ہیں وہ کون تھے؟ بہت بڑے اپنے دور کے امام تھے، فقیہ تھے. اچھا، آج آپ کا یہ ہوم ورک بھی ہے کہ آپ امام ابن تیمیہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان کر آئیں اور بتائیں کہ وہ کون تھے اور کس دور کے تھے. امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں سے، یعنی اچھے شاگردوں میں سے جو امام ابن القیم الجوزی ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے. اور سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے. جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رسول اللہ کی سب سے کم عمر بیوی تھی، لیکن علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں. اور انہوں نے عورتوں اور مردوں کو بہت سا علم جو ہے رسول اللہ سے سیکھ کر آگے ٹرانسفر کرنے کا ذریعہ بنی. تو اسی طرح یہ سب سے کم عمر شاگرد بھی تھے، سب سے لائق بھی تھے، اور پھر علم کا بہت بڑا خزانہ امام ابن تیمیہ سے سیکھ کر آگے لوگوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بنے. یہ سن 691 ہجری میں دمشق میں پیدا ہوئے. کون؟ امام ابن القیم الجوزی. ان کا نام محمد، کنیت ابو عبداللہ، لقب شمس الدین اور عرف ابن قیم تھا. سلسلہ نسب ان کا شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر بن ایوب بن سعد الزرائی، یہ ان کا سلسلہ نسب ہے. ان کے والد ابو بکر دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے قیم یعنی ناظم تھے. قیم الجوزی کے والد جو تھے وہ دمشق کے مدرسہ جوزیہ کے ناظم تھے، اسی لیے لوگ ان کے بیٹے کو ابن القیم بولتے ہیں، یعنی مدرسہ جوزیہ کے قیم کا بیٹا. اور بعد میں اسی عرف سے مشہور ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے ظاہر قرآن پاک پڑھا، ناظرہ پڑھا، پھر اس کو حفظ کیا، پھر اپنے والد کے ساتھ اپنے علاقے کا جو مدرسہ تھا اس میں قیم اور ناظم کے طور پر بھی کام کرتے رہے. اور پھر امام ابن تیمیہ کے ساتھ سن 712 ہجری میں مصر سے دمشق آ گئے، یعنی اس وقت مصر جا کے تعلیم حاصل کی ہوگی، پھر واپس آ گئے. اور جب یہ قیم بنے اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی. تو اس وقت تک یہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکے تھے اور قیم بن چکے تھے. یہ اپنے والد کے مدرسے میں طلبہ کو درس دیا کرتے تھے اور مسجد میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے. پڑھانے کے ساتھ ساتھ بھی اپنا علم جاری رکھا، اور چونکہ استاد اور شاگرد بیک وقت دونوں تھے، یعنی ادھر اپنا علم منتقل کرتے رہتے اور ادھر سے اپنے استاد گرامی سے سیکھتے رہتے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے لیے ایک قابل تقلید طریقہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے جس کو ہم فالو کر سکتے ہیں کہ ہمارا علم کہیں بھی جا کے اینڈ نہیں ہوتا. آج آپ سیکھیں اور ایسا نہیں کہ یہاں سے جب اپنا کورس کمپلیٹ کرے تو سمجھے اب ہم نے سب کچھ پڑھ لیا ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ابھی تو آپ کا آغاز ہوا. اصل میں اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہے. تو قرآن کو جب مکمل کرتے ہیں تو گویا اپلیکیشن کا وقت آتا ہے، اپلائی کرنے کا وقت آتا ہے، اور پھر جب آپ عمل شروع کرتے ہیں تو آپ کو پھر ساتھ ساتھ گہرے علم کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ یہ دونوں سلسلے ساتھ ساتھ رکھیں تو پھر آپ ایک بہترین استاد بن جاتے ہیں کہ ساتھ ساتھ علم سکھاتے جائیں اور ساتھ ساتھ آگے سے سیکھتے بھی جائیں. کیونکہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کتنا صحیح طریقے سے اخذ کیا ہے.
اس کا جو اخذ ہے یا اس کا جو نچوڑ ہے وہ آپ نے صحیح طرح اس کا رس نچوڑا ہے یا نہیں نچوڑا. لیکن جب آپ پڑھانے لگتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں سے کمی رہ گئی ہے اور آپ کو پھر استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو لہٰذا یہاں آپ اپنے لیے یہ اصول بھی لکھ لیں کہ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد علم مکمل نہیں ہوگا، آگے اس کو جاری رکھنا ہے انشاءاللہ. امام ابن القیم امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ان کی وسیع جماعت میں تفسیر ابن کثیر اور البدایہ اور نہایہ کے مصنف علامہ ابن کثیر بھی شامل تھے، جن کی تفسیر آج آپ کی لائبریری میں موجود ہے اور آپ کے بہت سے گھروں میں بھی موجود ہوگی. ابن کثیر کے نام سے تفسیر ہے نا قرآن پاک کی، تفسیر ابن کثیر کہا جاتا ہے. اس کے جو رائٹر ہیں وہ بھی امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. اس سے اندازہ ہوتا ہے نا کہ وہ کتنے بڑے استاد تھے. اور اسی طرح اور بھی بہت بڑے بڑے جو مدرس، محقق، معلم اور فقیہ اور عالم لوگ تھے وہ امام ابن تیمیہ کے شاگرد تھے. جو امام ابن تیمیہ نے اپنی کتابیں لکھی ہیں اس کا ذکر یہاں پر موجود ہے. 16 کتابوں کا ذکر ہے، جس میں سے کچھ آپ نے پڑھی ہیں اور بہت سی آپ نے نہیں پڑھی. لیکن آپ ان کے نام اگر آپ دیکھیں گے، زاد المعاد، آپ اگر ان کے نام ہی پڑھیں گے تو آپ کو بہت مشکل لگے گا. لیکن ان کو آپ خود جا کے دیکھیے گا. صرف تعارف کے لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ کو ایک اندازہ ہو جائے کہ آپ کس عالم کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی تحقیق کہاں سے آئی ہے، یا ان کے استاد کون تھے، اور ان کے علم کا جو بڑا سورس ہے وہ کون کون سی ہستیاں تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ علاج ہے وہاں تک وہ کیسے پہنچے. اور جو طریقہ علاج وہ ہمیں بتا کے گئے اس میں جو ایک ماخذ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، نچوڑ اس کا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طریقہ علاج بتایا ہے جو دنیا میں کسی سائنٹسٹ نے، کسی ڈاکٹر نے، کسی حکیم نے، کسی معالج نے آج تک یا فزیشین نے نہیں بتایا.